السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سفدر حسین۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج ماہ رمضان کے پہلے روزے کی آپ سب کو، میرے دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بڑے ذمہ دار لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان سے مصالحت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ انہیں آزاد کیا جائے، لیکن دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں دبانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہیں اب رہا کیا جائے۔ بہت وقت ہو چکا ہے، انہیں رہا کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی کوئی جاندار ان پہ کوئی مقدمہ ہے جس کے تحت انہیں اندر حراست میں رکھا جائے، اور کیس تو جو ان پہ ہیں سارے ہی اڑا دینے والے ہیں، ان کا حال نہیں ہے کوئی، نہ ہی ان میں کوئی جان ہے۔ دوسری طرف ایک خبر یہ ہے کہ ایمرجنسی لگانے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ایمرجنسی کی پاکستان میں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے بہت پہلے کی، لیکن جب سے نگران حکومت آئی ہے، لیکن ایمرجنسی کا دراصل مطلب یہ ہے کہ جیسے 1975 میں اندرا گاندھی نے انڈیا میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، جس میں لوگوں سے جو ان کا آزاد ان کی جو رائے تھی اس کا حق، انہیں آزاد اپنی ایک رائے پیش کرنے کا حق ان سے چھین لیا گیا تھا، اور جمع ہونے کا حق بھی ان سے چھین لیا گیا تھا۔ نہ ہی وہ اس میں جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طرح کی اپنی مطلب وہ آزاد نہیں ہوتے۔ ایمرجنسی کی صورت میں کوئی آزاد نہیں ہوتا، ایمرجنسی کی صورت میں ڈنڈا چلتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کروایا جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنا حق کی رائے پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ میرے پاس ایک اور خبر ہے کہ اچھا، تو پشاور ہائی کورٹ کے منع کرنے کے باوجود اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو قومی اسمبلی میں حلف لے لیے ہیں مخصوص نشستوں پر، لیکن کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اسے ابھی تک روک دیا، کیونکہ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہے اس چیز کے بارے میں، انہوں نے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اسے 13 مارچ تک ملتوی کر دیا ہے۔ تو یہ تو ہٹ درمی ہے، اگر ایک پشاور ہائی کورٹ اگر روک رہا ہے تو ادھر ایاز صادق صاحب اتنی جلدی میں ہیں کہ انہوں نے سب کچھ اپنا پہلے سے ہی طے کر لیا ہے کہ نہیں، ہم نے تو کسی قانون کو نہیں ماننا، اور نہ ہی کسی کے فیصلے کو، کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننا ہے۔ تو یہاں پہ تو فیصلے کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر مشاہد حسین صاحب جو اب عمران خان کے حق میں بولنے لگ گئے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہو، کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہو کہ تھوڑا دھیرے دھیرے سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تاکہ ہم رہا کر سکیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن ان کا مشاہد حسین صاحب کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، تو ان کا ایک اپنا موقف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب سے کچھ اخبار نویسیوں نے گفتگو کی تھی، جو جیل کی جو پولیس کی گاڑی میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، اس سے ان سے بات کی گئی ہے، گفتگو کی گئی ہے، رابطہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ مجھے جس وجہ سے لے جایا گیا ہے، جس وجہ سے میرا ریمانڈ لیا گیا ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، بس مجھے اتنا ہی سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ رک جائیں، آپ جو کر رہے ہیں اسے نہ کریں، جو آپ سچ بولتے ہیں آپ سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر دیں، یا آپ چپ ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ جو ایک اور صحافی ہیں اسد صاحب، انہوں نے بھی باقاعدہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ تو وہ بھی عمران ریاض صاحب تو ویسے ہی بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، لیکن وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اپنے فیصلے پہ کہ میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا، اور میں اپنے فیصلے پہ قائم ہوں، اور میں نے جو باتیں کہی ہیں میں ان پہ قائم ہوں۔ تو امید ہے وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف جسٹس عطر مرزا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ محض تنقید اور اظہار خیال کرنے پہ صحافیوں کو گرفتار کرنا ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ سمے سے بالاتر ہے، اور سمے سے بالاتر تو ہر چیز ہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سمے سے بالاتر تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، سمے سے بالاتر تو عورتوں پہ تشدد ہے، سمے سے بالاتر تو چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا وہ بھی ہے۔ تو اس ملک میں سمے سے بالاتر تو ہر چیز ہو رہی ہے۔ اور ایک اور خبر ہے کہ طارق خوسا صاحب جو کہہ رہے ہیں، طارق خوسا صاحب کا کہنا ہے کہ 1971 کے بعد یہ الیکشن میں سب سے بڑا کرائسس ہے، ملک کا سب سے بڑا کرائسس ہے یہ الیکشن 1971 کے بعد، اور
اس کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملک میں بنگال کی سی صورت ہو چکی ہے، جیسے 1971 میں بنگال کی سی صورت حال تھی، ملک سے جو پاکستان کا جو سب سے ایک اہم حصہ بنگال جدا ہوا ہے، وہ اسی طرح کے تب بھی حالات تھے، اب بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ تو ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس میں گھسیٹا نہ جائے، ہمیں تو اس میں شامل نہ کیا جائے کہ کل کلاں اگر کوئی مشکل صورتحال پیش آئے تو ہمیں تو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اور دوسری طرف علی مین گنڈا پور صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہے 5 ارب روپے جو انہوں نے مختص کر دیے ہیں صحت کارڈ کے لیے، اس کی ایک نئی صورت پیش کرنے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا صحت کارڈ کو بہتر صورت میں پیش کیا جائے اور صحت کارڈ کو تھوڑا سا ریفائن کیا جائے، تاکہ اس میں اور زیادہ لوگ مفید ہو سکیں اس سے۔ تو اس کی بہتری کے لیے انہوں نے 5 ارب کا اعلان کر تو دیا، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو سابق وزران تھے، سابق نگران وزران ہوں یا سابق جو بھی وزراء تھے، تمام کی جو میراث ہیں انہوں نے ختم کر دی ہیں، تمام کو جو تحفے تحائف یا جو بھی ان کی میراث وغیرہ دی جاتی تھی سابقہ ہونے کی وجہ سے، جب کیونکہ وہ رہ چکے ہوتے تھے تو انہیں بہت چیزوں سے، بہت مال و دولت سے اور نوازا جاتا تھا، بہت سی چیزوں سے نوازا جاتا تھا انہیں، تو انہوں نے ان کی میراث ختم کر دی ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ٹائم میگزین نے کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال اتنی ابتر ہے کہ چین اور عرب ممالک وغیرہ بھی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں، پاکستان میں وہ بھی سرمایہ کاری نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ماضی میں پاکستان کے بہت اچھے دوست رہے ہیں۔ چائنا تو آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ رہا ہے، لیکن ٹائم نیوز کا کہنا ہے کہ اس وقت جو چائنا اور عرب ممالک وغیرہ ہے وہ بھی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کہنا تو ہے کہ پاکستان میں دنیا سرمایہ کاری کرنے کے لیے ترس رہی ہے، پاکستان میں تو دنیا چاہتی ہے کہ سرمایہ کاری کرے اور بہت بڑے درجے پہ، بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ تو ان کے اپنے ہی خواب ہیں، سجائے رکھے، ہمیں پتہ ہے کتنا ہی دنیا، کتنے ہی ممالک ترس رہے ہیں۔ چائنا تک تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، چائنا تک تو ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف سرور بھائی صاحب جو ہیں بہت معزز ہمارے صحافی ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 45 اور فارم 47 کا ایک میلہ منعقد کیا جائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے، عوام کے سامنے یہ میلہ منعقد کیا جائے اور عوام کو پتہ چلے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، اور 45 میں کیا جو رزلٹ ہیں، الیکشن رزلٹ پیش کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، اور 47 میں کیا رزلٹ پیش کیے گئے ہیں۔ تو عوام کے سامنے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ آنا چاہیے۔ اور لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا بجائے ہے، یہ ان کی رائے بھی اپنے طور پہ بہت زبردست رائے ہے، بہت اچھی رائے ہے، اس پہ میں اختلاف نہیں کروں گا، اور لیکن یہ معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بھی ابھی آنے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے، اگر میلہ ایک 45 اور 47 کا ایک منعقد کیا جائے کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ فارم 45 میں لکھا ہے، فارم 45 کا یہ رزلٹ ہے، فارم 47 کا یہ رزلٹ ہے، تو اچھی بات ہے میرے خیال سے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل نے ایک ریٹ دائر کرنے کی بات کی ہے کہ ہم سوموار والے دن ریٹ دائر کریں گے کہ انہیں مخصوص نشستیں ان کی مہیا کی جائیں جو ان کی بنتی ہیں، لیکن پہلے تو اس معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور منع کر دیا گیا ہے اس معاملے کو۔ سنی اتحاد کونسل نے جو مخصوص نشستیں اپنی ڈیمانڈ کی ہیں، جو مخصوص نشستوں کی، تو انہیں اس چیز کو ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم سوموار والے دن انشاءاللہ ہم ریٹ دائر کریں گے اس کے خلاف۔ ایک اور ہمارے پاس آخری خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آئنسٹائن اگر چیلنجز کو قبول کر سکتا تھا تو شہباز شریف کیوں نہیں تھے؟ شہباز شریف صاحب اور آئنسٹائن کا جو موازنہ کر رہے ہیں زرداری صاحب، آپ کچھ خیال کریں۔ آئنسٹائن اپنے دور کا جو اپنے دور کا سب سے اہم، سب سے بڑا سائنسدان تھا، تو اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا آپ موازنہ کر رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں، کچھ تو شہباز شریف کی عزت کا ہی خیال کر لیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مزاحیہ ہی آپ نے بات کی ہے، آپ ویسے بھی فنی باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اتنا ہی بڑا مذاق مت کیجیے کہ آئنسٹائن اور شہباز شریف صاحب کا موازنہ کیا جائے۔
یہ تو 17 سیٹیں لے کے آئے ہیں، اور نہ ہی اسے پتہ، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے، آپ کو پتہ ہے ماضی میں کیا کیا انہوں نے؟ ماضی میں جو 2 سال حکومت کیا انہوں نے، کیا کیا؟ ملک کا بیڑا غرق کرتے انہوں نے. تو سوچ سکتے ہیں آپ، ان کا موازنہ کر سکتے ہیں آئنسٹائن کے ساتھ. آئنسٹائن اپنے دور کا ایک اہم، سب سے بڑا اپنے دور کا ایک سائنٹسٹ تھا. آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ میں اتنا ذہین تو نہیں ہوں، لیکن میں سوالوں کو ترک نہیں کرتا. سوالات کو، چھوٹے سے چھوٹے سوال کو بھی میں انڈر لائن کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ سوال کیوں ہے، یہ سوال کیوں کیا گیا. آئنسٹائن تو وہ ایک لیڈر تھا، آئنسٹائن تو وہ ایک سائنٹسٹ تھا، وہ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا. تو آپ سے ایک التماس ہے زرداری صاحب کہ اس طرح کے مذائقہ خیز جو آپ بیان داغتے ہیں یہ مت داغا کریں، مہربانی ہوگی. تو ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.